یقین کریں کہ آج کل ہر دوسرا بندہ یا دوسری بندی اس بات کی وجہ سے پریشان ہے، جی ہم پر کسی نے علم کیا ہوا ہے، ہم پر بندش ہے، ہمارے ہاں گھر کے اندر سارا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے، بیٹوں کو نوکری نہیں مل رہی، بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے، اسی طرح گھر میں بیماریاں، گھر کے اندر یہ وہ طرح طرح کی باتیں، اور آخر کر یہ بیچارے ان امور کو دور کرنے کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو کہ ساحر یعنی جادوگر ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں یا عراف ہوتے ہیں، جن کے پاس جا کر ان چیزوں کے بارے میں دریافت کرنا، پھر ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت صاحب کے پاس روحانی علم ہے، فلاں بابا جی کے پاس کالا علم ہے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کالا علم ہے کیا چیز؟ علم تو اللہ کا نور ہے، علم تو روشنی ہے جو سینوں کو منور کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہے، اور اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی شرح، احادیث رسول اللہ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے کافی و شافی ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ یہ کالا علم میرے بھائیوں، یہ کالا علم نہیں، یہ سحر ہوتا ہے، یہ جادو ہے جو کہ کفر ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیچارے پھر جاتے ہیں علاج ڈھونڈنے کے لیے، حل تلاش کرنے کے لیے، کہ ہم پر شاید کسی نے بندش کی ہوئی ہے، ہمارا رزق باندھ دیا گیا ہے، نکاح نہیں ہو رہے ہماری اولاد کے، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، بچی کو طلاق ہو گئی۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کچھ نہیں پہنچتا مگر اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، اگر اس پر کوئی آزمائش آئے تو یہ کہے کہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر سے ہے۔ ہر بات، ہر قول، ہر تکلیف، ہر پریشانی جادو نہیں ہوتا، سحر نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف و شفاف انداز میں ہمیں بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، من اتا کاہنن او عرافن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، مثلا حضرت صاحب بیٹے کو نوکری کیوں نہیں مل رہی، ہمارے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کب کیا ہے، کہاں چھپایا ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے جا کر پوچھے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے، بتلاؤ اس کے بارے میں، حضرت صاحب میرے لیے استخارہ کرو۔ یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں۔ فرمایا اس کی باتوں کی اگر اس نے تصدیق کی، اس کی باتوں کو سچ جانا، چنانچہ اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ معاملہ اتنا نازک ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بات کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو کر کفر کی وادی میں جا گرتا ہے، لیکن ہماری قوم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہے، ناک میں درد ہے، سر میں درد ہے، نوکری نہیں مل رہی، شفا نہیں مل رہی، تو کسی نے جادو کیا ہوا۔ ہم جادو کا انکار نہیں کرتے، جادو ہوتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے۔ لیکن ہر شے کو جادو قرار دینا، ہر شے کو نظر بد قرار دینا، ہر شے کو حسد قرار دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر ان امور کے حل کے لیے، ان کو جاننے کے لیے کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جانا اور جا کر ان سے جو ہے پوچھنا، وہاں ان سے علاج کروانا، یہ تو بڑی گمراہی ہے۔ انسان
تھوڑی تکلیف کے بجائے بڑا جو ہے وہ معاملہ اس کو چھیڑ لیتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں بعض اوقات اللہ جل وعلا اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بندے کو دیکھنے کے لیے صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے۔ بعض اوقات رب ذوالجلال اپنے بندے کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، مثلا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی مشکل یا کوئی ایسی چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرتا ہے، بندے کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کی سزا ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین اور تری پر جو فساد برپا ہوا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم ان کو مزہ چھکائیں ان کے کرتوتوں کا۔ آگے غور کریں کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، توبہ کریں، گناہ چھوڑ دیں، صراط مستقیم کی طرف بڑھیں، نہ کہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس جائیں، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں سارا گھرانہ ہی بے نمازی ہے وہاں شیاطین نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں شیاطین نہ ہوں گے تو کون ہوں گے؟ وہاں کیا ملائکہ آئیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ اکثر گھرانے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ اولاد نماز پڑھتی ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہ اسی کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے، فرمایا جو ان سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ پہلے 5 وقت نمازوں کی حفاظت کیجئے، صبح و شام کے اذکار پڑھیے، گھر میں قرآن تلاوت کیا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں، اور اپنے جتنے بھی اعمال ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائیے، اللہ کی حدوں کو مت توڑیے۔ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو خود ثمرات نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب جو گھرانہ صبح 11 بجے اٹھتا ہے، ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو یہاں شیاطین نہیں آئیں گے تو اور کون؟ جبرائیل آئے گا رحمت کی بہاریں لے کر۔ بھائی یہاں تو شیاطین کا ہی ٹھکانہ ہے، یہاں تو شیاطین کا ہی ٹھکانہ ہے، اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، معاملہ حل ہو جائے گا۔